أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین. ناظرین محترم، سلام علیکم. ماہ مبارک رمضان میں ایک اجتماعی گفتگو کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. ماہ مبارک رمضان عبادتوں اور اطاعتوں کا مہینہ ہے. اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں اس نے داخلی امور میں، گھر کی عبادتوں میں لوگوں کا خیال رکھا ہے، وہیں کیونکہ یہ ایک اجتماعی دین ہے اس لیے اس نے اجتماع کا بھی خیال رکھا ہے. ہماری مراد یہ ہے کہ یہ دین ہمیں پڑوسیوں کے حقوق بھی سمجھاتا ہے. ایک اہم چیز ہے ہمارے دین میں. عبادت کریں، اطاعت خدا انجام دیں، ثواب حاصل کریں، انفرادی ہے آپ کے لیے. نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، لیکن یہ دین انفرادیت کے ساتھ ساتھ اجتماع کا بھی خیال رکھتا ہے. آپ کے محلے میں تعلقات کیسے ہیں؟ آپ کے پڑوسیوں سے تعلقات کیسے ہیں؟ بڑی تاکید ہے پڑوسیوں کے حقوق جہاں بیان کیے جاتے ہیں ہمارا دین خیال رکھتا ہے. امام سے پوچھا گیا پڑوسی کہاں تک؟ امام نے کہا 40 گھر تک. کہ کس طرف سے؟ کہا ہر طرف سے. ہر طرف سے، ہر سمت سے 40 گھر حساب کیا جائے گا. یعنی پورا محلہ آپ کا آ گیا کہ آپ ان کے حقوق کا خیال رکھیں. یہ ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے. اب پڑوسیوں کے حقوق کے خیال کی بات جب آتی ہے تو سب سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں جب معاشرے پہ تو ہمارا سارا اختلاف پڑوسیوں سے ہی ہوتا ہے، چاہے وہ پڑوسی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اگر ہم گاؤں دیہات میں زندگی کر رہے ہیں تو کچھ نہیں ملتا تو نالی کے پانی پر ہی لڑائی ہو جاتی ہے کہ ادھر سے کیوں بہہ رہا ہے، ادھر ہمارا دروازہ ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزوں لے کر کے کہ آپ کا درخت جو ہے وہ ادھر آ گیا، یا اس کی ڈالیں کاٹیے، یا اس کو کاٹیے، ہماری بنیاد کمزور کر رہا ہے. یہ سارے مسائل. شہر میں آپ زندگی کر رہے ہیں تو آپ کو ایک دوسروں کو خیال ہی نہیں ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہاں کون ہے وہاں کون ہے. چاہے آپ کا رشتہ دار ہو چاہے جو ہو، مہینے گزر جاتے ہیں، ایک ہی فلیٹ میں رہ رہے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے کی خبر گیری بھی نہیں کر پاتے. جبکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ 40 گھروں تک خبر رکھو. 40 نہیں رکھ پا رہے، کم سے کم 2-4 تو رکھیں. ہم کم سے کم رشتہ داروں کا تو خیال رکھ لیں. میرے عزیزوں اور دوستو، اس بہترین عبادت سے ہم کافی دور چلے گئے ہیں. دوبارہ غفلت کی چادر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور باہر نکل کر کے ہم اس حقوق کو اچھی طرح سے اپنے اندر اتاریں اور لوگوں کو بھی آمادہ کریں کہ اس حقوق کو انجام دے سکیں. ہندوستان جیسے ماحول میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کبھی کبھی یہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں ہمارے 2 گھر کے بعد ایک ایسا شخص رہ رہا ہے جو مسلمان ہی نہیں ہے. تو کیا یہاں بھی پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا؟ سوال کرتے ہیں لوگ. یا یہ کہتے ہیں لوگ کہ بھائی ہمارے پڑوسی تو ہیں لیکن قبلہ میں کیا بتاؤں، ایسے آدمی ہیں کہ ان کے ساتھ نیکی کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا، بیزار ہے، دین سے خارج ہو گئے ہیں، قبلہ کیا ان کے ساتھ نیکی کی جائے؟ تو یہی تو نیکی ہے. وہ دین سے خارج ہو گئے، آپ تو دین سے خارج نہیں ہوئے ہیں نا. تو آپ اپنے دین پر عمل کیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے، آپ کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے وہ آپ کے دین میں دوبارہ شامل ہو جائے. آپ کی نیکیاں دیکھ کر کے وہ دین کی طرف پلٹ آئے. اگر وہ فاسد ہو گیا ہے تو آپ اس کے فساد کو دور کیجئے. وہ دین سے خارج ہو گیا، اسے آپ پلٹا کے دین پہ لے آئیے، اپنا فریضہ بھی تو انجام دیجئے. آپ دامن جھاڑ لیتے ہیں کہ نہیں وہ تو دین سے خارج ہے، اس کے لیے نیکی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں یہاں ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیکی کے ذریعے سے اسے دوبارہ اچھے کاموں کی طرف متوجہ کرائے ہیں. تو لہٰذا یہاں سوال ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ہم کیا کریں؟ ان کے ساتھ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، اب ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضور پڑوسیوں کے حقوق جو ہیں اسے کیسے ادا کیا جائے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا؟ پیغمبر نے کہا دیکھو پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کے پڑوسی جن کے اوپر 1 حق نہیں بلکہ 3 حق ہیں.
کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر 2 حق ہے، کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر 1 حق ہے۔ پیغمبر نے توضیح کی، کہا دیکھو اگر پڑوسی تمہارا رشتہ دار ہے تو اس کے اوپر 3 حق ہو۔ پہلا حق پڑوسی کا، دوسرا حق صلہ رحم کا، رشتہ دار ہے نا تو صلہ رحم بھی تو کرنا ہے، صلہ رحم کا، تیسرا حق مسلمان ہونے کا، تمہارا مسلمان بھائی ہے وہ، تو 3 حق ہیں۔ دوسرا پڑوسی وہ ہے کہ جس کے 2 حق ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رشتہ دار نہیں ہے، تو پڑوسی ہے اور مسلمان ہے تو 2 حق اس کی گردن پر ہے، آپ کی گردن پہ اس کا 2 حق ہے۔ تیسرا حق جو ہمارے سوال کے جواب سے ربط رکھتا ہے، تیسرا حق جو شخص نے کہا کہ مسلمان ہی نہیں ہے، پیغمبر نے کہا تیسرا حق اس پڑوسی کا ہے کہ جو نہ تمہارا رشتہ دار ہے نہ مسلمان ہے، بس تمہارا پڑوسی ہے، تمہاری گردن پہ حق رکھتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھ کر کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے، وہ جیسا بھی ہو، ہم تو صحیح ہیں، ہم تو دین پہ عمل کر رہے ہیں، تو ہم اگر اس نیت کے ساتھ کام کریں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ تو ہمیں پڑوسی کے حقوق کو پامال نہیں کرنا ہے۔ ہیں کیا پڑوسی کے حقوق کو؟ اگر کوئی اچھا کھانا پکا رہے ہیں آپ گھر میں، اس کی خوشبو پڑوسی کے گھر تک جا رہی ہے تو اس کے گھر بھی دیجیے۔ آپ پھل لے کر کے آ رہے ہیں مارکیٹ سے، پڑوسی کے بچوں نے دیکھ لیا تو اب اس پھل میں بچوں کو بھی شریک کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ پڑوسی نہیں لا پا رہا ہے اور آپ لا پا رہے ہیں، یا تو آپ چھپا کے لے آئیے، اگر نہیں دے سکتے ہیں، اتنی حیثیت نہیں ہے، کسی طرح سے مجبور ہو کر کے آپ اپنے بچوں کے لیے ہی مشکل سے لا پاتے ہیں، تو پھر ایسے وقت میں لائیے کہ ان کے بچے نہ دیکھیں۔ اگر ان کے بچوں نے دیکھ لیا ہے تو فریضہ ہے کہ ان کے بچوں کو بھی دیجیے۔ پڑوسی کا حق بہت زیادہ ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان بھر پیٹ کھانا کھا کر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے تو مسلمان کی بات نہیں، پیغمبر کہتے ہیں وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا، یعنی مومن ہے نہیں ہے بحث سے خارج ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں ایمان ہی نہیں لایا، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہوا۔ اگر مسلمان ہوتا تو اپنے پڑوسی کی خبرگیری ضرور کرتا۔ اور ہم تو مولائے کائنات کے ماننے والے، علی ابن ابی طالب کے ماننے والے، ہمیں فخر ہے کہ پڑوسی نہیں بلکہ مولا نے پورے کوفے میں اپنی حکومت کے درمیان کسی ایک شخص کو بھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ اللہ اکبر! ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس نے پورے کوفے میں کسی ایک شخص کو بھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ کسی کے ذریعے سے بھجوایا تو کہیں خود چلے گئے، خود جا کے کھانا پکایا۔ روایتیں سب موجود ہیں، آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ تو ہمیں تو فخر سے کہ ہمارے مولا کیا کرتے تھے، اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ مولا کی سیرت کو زندہ رکھیں۔ تو مولا کی سیرت بھی زندہ رہے گی، پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا ہوں گے۔ تو یہ فریضہ ہے ہم پر، اور جو لوگ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کی عمر کو طولانی کر دیتا ہے، ان کے گھر میں سکون، گھر کے سکون کے لیے نہ جانے کیا کیا کر ڈالتے ہیں آپ کہ گھر میں سکون ہو جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیا تو گھر میں سکون عطا ہو جائے گا، مہلک بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ اچانک جو بیماریاں گلے لگ جاتی ہیں، ان بیماریوں سے نجات ملے گی، گھر میں سکون ہو جائے گا اگر آپ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ تو جن پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی عظمت ہو، ہم کیسے غافل ہو جاتے ہیں؟ اگر ہم پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں گے تو یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی۔ محبت، کم سے کم محبت سے پیش آئیے۔ اگر ہم محبت انہیں دکھائیں گے، وہ محبت ہمیں دکھائیں گے۔ ہم ان کا خیال رکھیں گے، وہ ہمارا خیال رکھیں گے۔ یہی معاشرہ جو ہمارے لیے جہنم جیسا ہو گیا تھا، جنت میں تبدیل ہو جائے گا۔ آپ سوچیں ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا محلہ ہو آپ کا جہاں ایک دوسرے کے لیے لوگ پریشان ہوں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں، ایک دوسرے کے سامنے آتے ہوں کہ آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، کتنا بہترین ماحول بن جائے گا۔ تو یہ بہترین عبادت جو پڑوسیوں کے حقوق کے لیے طور پر ہمارے سامنے آئی تھی، اس کو ہم انجام دیں گے تو عبادتوں میں کامیابی ہوگی۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ کی ہم دوسری عبادتوں کو انجام دیتے ہیں کافی ہے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد تو ہم نے انجام دے دیا، کفایت کرتا ہے۔ اب پڑوسی سے لڑائی بھی ہو جاتی ہے تو کیا ہوا، ہم تو حاجی صاحب ہیں، جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ بس میں اپنی گفتگو کو چند لمحوں میں تمام کر رہا ہوں، لیکن توجہ کیجیے گا، بہت اہم بات ہے۔ ہم اگر پڑوسیوں سے اختلاف بھی ہے، رشتہ داروں سے اختلاف بھی ہے تو کیا ہوا، ہم تو مکے ہو کے آئے ہیں، حاجی صاحب ہیں، ہم تو کربلائی صاحب ہیں، ہم تو پنجگانہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم
جنت کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں ان عبادتوں کے ذریعے سے، لیکن ہم کو یہ نہیں پتہ کہ جہاں ہم نے اپنی عبادتوں پہ غرور کیا وہیں ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اگر مومنین کے درمیان میں ہمارا اخلاق، ہمارا کردار قابل قبول نہیں رہا تو رد ہو جاتی ہیں۔ پیغمبر کے پاس آ کر کے ایک لوگوں نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ ہمارے محلے میں خاتون رہتی ہے، ہماری عورتوں نے بتایا کہ بڑی مومنہ ہے، رات عبادت میں گزارتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی عبادت کا عالم سن رہے ہیں، دن میں روزے اور رات اللہ کی عبادت میں گزارتی ہے، لیکن یا رسول اللہ ایک بہت بڑی کمی ہے اس کے اندر، زبان کی بڑی گندی ہے۔ یا رسول اللہ اپنے پڑوسیوں کا سکون چھین رکھا ہے اس نے، جو سامنے آتا ہے اس طرح سے گفتگو کرتی ہے کہ سامنے والے کا دل دکھا دیتی ہے۔ یا رسول اللہ کیا اس کی نجات ہو سکتی ہے؟ آپ جواب سنیں گے، ایک جملے میں رسول نے جواب دیا، اور رسول اللہ پلٹ کر کہتے ہیں مقعدہ فی النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہاتھوں کو جوڑوں گا، یا رسول اللہ روزے رکھتی ہے، رات میں عبادتیں کرتی ہے، یا رسول اللہ اس نے اللہ کی بہت عبادتیں کی ہے۔ رسول فرمائیں گے جتنی بھی عبادتیں کی ہو، جو اللہ کے مومن بندوں کو خوش نہیں کر سکتا وہ اللہ کو کیا خوش کرے گا۔ رسول فرماتے ہیں کہ کتنی بھی عبادتیں کی ہے، لیکن اگر اس نے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، اس نے لوگوں کو اپنی زبان سے اذیت پہنچائی، یہ عبادتیں کام نہیں آئیں گی۔ مقعدہ فی النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے ماہ مبارک رمضان کا، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم جو عبادتیں کریں اس پہ غرور و تکبر نہ کریں، اور ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہم معاشرے کی ان عظیم عبادتوں کی طرف بھی متوجہ ہوں جس کا دین مبین اسلام نے اشارہ کیا ہے، خواہ وہ صلہ رحم ہوں یا پڑوسیوں کے حقوق ہوں یا دیگر عبادتیں ہوں۔ ہم انفرادی عبادت بھی کریں، اجتماعی عبادت بھی کریں۔ ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس ماہ مبارک رمضان کے بعد جب عید آئے تو ہمارا شمار ان بندوں میں ہو کہ جن کی گناہیں معاف ہو چکی ہوں، وہ اس طرح سے ہوں جیسے شکم مادر سے بچہ متولد ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔